اصل بات یہ ہے کہ سوال کرنے والے تو سوال کرتے ہیں اور ان کا حق بھی ہے کہ سوال کیا جائے، اور ہمارا فرض ہے کہ انہیں کوشش کی جائے کہ ان کا حل بتایا جائے۔ کسی نے سوال یہ بھیجا ہے کہ جی ہم نے مختلف طریقوں سے علاج کرایا، مختلف عاملین کے ہاں ہمارا جانا ہوا، تو آپ کوئی ایسا علاج بتائیں کہ جو عمل کیا جائے اس سے جادو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے یا اس سے جان چھوٹ جائے۔ تو بہرحال سوال تو معقول ہے، ٹھیک ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جادو ایسی چیز ہے، آپ نے کاٹ کی، آپ نے جادو کو ختم کیا، آپ نے علاج کیا، ظالم بدبخت انسان دشمن وہ اٹھا، دوبارہ سے اس نے جا کر وار کیا۔ اب اس میں عامل کا تو میں سمجھتا ہوں کوئی قصور نہیں، اس نے اپنا فرض نبھایا ہے، اس نے اپنا وقت دیا، اس نے علاج کیا، اس نے اپنی جو طریقہ تھا ہر طریقے سے اپنی محنت کی ہے، اپنا وقت دیا ہے۔ اب اگر دوبارہ سے کسی نے جادو کیا ہے تو ہم یہ جا کر اس عامل سے کہتے ہیں جی ہمیں تو فائدہ ہی نہیں ہوا، کچھ وقت فائدہ ہوا تھا پھر دوبارہ ہو گیا۔ تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ جادو ایسی چیز ہے جو بار بار ہو سکتی ہے، اور دشمن آپ کا اسے بارہا کر سکتا ہے اور مختلف جگہوں سے اسے جادو کروا سکتا ہے یا کر سکتا ہے، یا جو بھی اس کا طریقہ ہے، اللہ اسے سمجھ عطا فرمائے، اللہ اسے ہدایت دے۔ بہرحال ہم یہاں پر ایک بات ذکر کرتے ہیں کہ منزل ایسی عظیم چیز ہے، ہمارے بزرگوں نے منزل کی کتاب کو لکھا ہے تو یقیناً دور اندیشی میں انتہا ہے کہ انہوں نے بہترین لکھا اور بہت اچھا طریقے سے لکھا، اور قرآن مجید کی ان آیات سے اس کا فائدہ امت کو دینے کے لیے ایک یکجاں کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی روحوں پہ اور ان کی روحوں کو اللہ تعالیٰ سکون عطا فرمائے، اور ان کا جو فیض ہے امت کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، ان کی آخرت کو اچھا فرمائے۔ بہرحال یہاں پر ہم ایک ذکر کر رہے ہیں منزل کی کتاب بہرحال یہاں پر ہم ایک ذکر کر رہے ہیں منزل کی کتاب آپ کسی بھی جگہ سے لے لیں، 3 کام کر لیں۔ نمبر 1، آپ سفید رنگ کا 1.25 میٹر کپڑا لیں اور وہ نیچے مصلے کے اوپر بچھا لیں اور اس پر مریض کو بٹھا دیں، اور دوسری طرف علاج کرنے والا بیٹھ جائے، وہ منزل کی کتاب پڑھے اور 3 دفعہ پڑھ کر اس پر دم کرے، اور پھر 3 دفعہ پڑھ کر دم کرے، پھر آخر میں 1 دفعہ پڑھ کر دم کرے۔ اس کے اول آخر 3 دفعہ درود شریف پڑھے، اور قبلہ رخ مریض کو بٹھایا جائے، باوضو بٹھایا جائے اور عطر اور خوشبوؤں کے درمیان بٹھایا جائے، پھر اس پہ عمل کیا جائے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اسے فائدہ ہوگا۔ پھر 15 دن بعد، پھر دوبارہ 15 دن بعد، اس طرح 3 دم اس طریقے سے کیے جائیں، اور پھر 1 مہینے بعد دوبارہ 1 دم کیا جائے، پھر 1 مہینے بعد دم کیا جائے۔ آسان لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ یہ 3 مہینے یا 4 مہینے اس طرح علاج کیا جائے تاکہ دشمن جب وار کرے تو اس کا دوبارہ وار نہ چلے، بلکہ اس سے پہلے اس کا علاج چل رہا ہو، اس کے درمیان وہ دوبارہ کوشش کرے تو آپ کا دوبارہ عمل اسے کاٹ دے گا، تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہو جائے گا۔ جس طرح جنات کو بھگانے اور اس طرح مریضوں کی جان چھڑانے کے لیے سب سے ضروری طور پر عام عاملین منزل کو سمجھتے ہیں، اور اسی طرح جادو سے نجات کا ذریعہ بھی سب سے بہترین عمل منزل ہے۔ مریض کو بٹھا کر پہلے اس طرح جس طریقے سے میں نے آپ کو سمجھایا ہے یہ کیا جائے، پھر اس کے ساتھ آپ یہ نیت کر لیں کہ اللہ پاک سحری شیاطین کو جلانے، جادو کے ذریعے جو ہے شیاطین جو آتے ہیں انہیں جلانے، جنات شرارتیوں کو اس سے دور کرنے، اور
اگر مسان وغیرہ کا کوئی مسئلہ ہے اللہ اسے بھی مطلب اس کے تمام جو لوازمات ہیں اس کی آپ دعا کر کے دل میں اور اللہ کے سامنے بیٹھ جائیں، یا اللہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اس تیرے بندے کا علاج کرنے کے لیے، اور بندہ اپنے دل میں نیت کر لے یا اللہ میں اپنے علاج کے لیے بیٹھا ہوں اور ان مسائل کو حل فرما دیجئے۔ اور دونوں حضرات جب اس کپڑے پر بیٹھ جائیں تو یہ ذہن میں رکھیں، یہ سوچ اور تصور کر لیں کہ اللہ پاک آپ کے عرش کے نیچے ہیں، آپ کے دو بندے ہم بیٹھے ہیں، یا اللہ علاج کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں، اسباب ہم کوشش کر رہے ہیں۔ قرآن ذل کی کتاب بیک وقت پڑھیں، ایک ہی نشست میں پڑھیں، پھر 15 دن بعد ایک دم کریں، پھر 15 دن بعد ایک دم کریں، الغرض اس طرح 3 دم ہو جائیں گے، یہ آپ کا 1.5 مہینہ گزر گیا، پھر 1 مہینے بعد ایک دم کریں، پھر 1 مہینے بعد ایک دم کریں، انشاءاللہ یہ 3-4 مہینوں کے درمیان اللہ نے چاہا دشمن جتنا کوشش کرے وہ کوشش کر لے، رب العزت آپ کو شفا ضرور عطا فرمائیں گے۔ اگر آپ اس کی تسلی کے ساتھ علاج کروا سکتے ہیں تو علاج کروانے والا بھی تسلی کے ساتھ علاج کرائے اور کرنے والا بھی دل جمی کے ساتھ علاج کرے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر یہ ذہن میں ہو کہ میں کوشش کرتا ہوں، علاج کرواتا ہوں، پھر کبھی اپنی مصروفیت، کبھی معاملات، کبھی ضروریات، کبھی بد اعتمادی، اس سے کبھی آپ کا علاج نہیں ہوگا اور جادوگر ہمیشہ آپ پہ جادو کرنے میں کامیاب رہے گا۔ تو اس لیے منزل کی کتاب بزرگوں کا بتایا ہوا عمل ہے، اس کی پابندی کی جائے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم۔